ذرا ایک جے آئی ٹی کے اینگل سے بات کرتے ہیں، پہلے اس سے بات کریں. ابھی جو مقدمہ 3 افراد کے خلاف درج ہو گیا اس میں ایک طارق وسیع صاحب بھی. ایسے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات جی جی، اس سے پہلے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی تھی اس کے اندر بھی حساس ادارے کے لوگوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی. اس وقت باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اس وقت اس سے انکار کیا گیا. جی وہ پھر یہ ہوگا کہ ہم انفلوئنس ہو گیا اس پہ، اور اب یہ چینج آف پوزیشن. اب دیکھتے ہیں اس کی مزید کیا اس کی. ویسے کیا آپ چلے میں اس میں بھی کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں خاور صاحب طارق وسیع صاحب کے حوالے میں کہ یہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ دیکھیں شوز کے دیکھیں اب یہ تو ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے جب یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. صحیح، جب آپ اس کو نکلتا کیا اس میں سے آتا کیا. صحیح. پہلے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کام کریں گے یا نہیں کام کریں گے. صحیح. اگر وہ یہ ایک نئی اٹیمپٹ آ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب کوئی سمجھتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، تو اب ایک انٹیروگیشن ٹیم بنائی جائے جو کہ انٹیروگیٹ کرے لوگوں کو. لیکن کیا ایسا بھی نہیں کہ ایف آئی آر تو آج درج ہوئی ہے تو اب تحقیقات اس اعتبار سے تو اب شروع ہوں گی نا ایف آئی آر کے اندراج کے بعد تو شاید تو یہ تحقیقات نہیں تھے. ہاں لیکن ایف آئی آر مطلب یہ بھی ایک طریقے سے الگ معاملہ نہیں ہے کہ قانونی اعتبار سے یہ بات ہے کہ جو فیکٹ ہے اس نے ڈٹرمن نہیں کرنا کہ کس نے کیا کیا. ان کے سامنے جو فیکٹس ہیں انہوں نے کوشش کی وہ فیکٹس انہوں نے سامنے رکھ دیے. اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی آفٹر دا ایف آئی آر، یہ ریسپانسبلٹی فکس کر دی جائے گی کہ اس شخص نے یہ کیا. وہ فردر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے. فیکٹ فائنڈنگ کے اندر کوئی اس طرح کی آپ ان کا تھوڑا سا وہ جو ٹی او آرز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اب 2-3 چیزیں ہیں. یہ 3 لوگوں کا جن کا نام آیا ہے یہ تینوں فورن نیشنلز ہیں، یہ ڈیول نیشنلز ہیں. صحیح. اب جس طرح وہاں پہ کینیا کے اندر وقار نے ہائی کمیشن کینیڈین ہائی کمیشن میں جا کے اس نے اپنی وہاں سے مدد لے لی. اور باقی ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوگا میرے خیال میں بڑا ضروری تھا کہ ایک تو جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو فیملی کی سیٹسفیکشن ہے وہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کی ایک مدیت کے اندر ایف آئی آر، اس کے بعد جو ہے جو جے آئی ٹی بنی ہے سارے پروسیس کے اندر جو ہے آپ کو فیملی کو ساتھ میں انگیج کرنا پڑے گا. اگر حکومت وقت اپنے تئیں یہ کوشش کرے گی جتنی مرضی خلوص نیت سے کریں، فیملی کا اعتماد نہیں پھر تو بات ہی ختم نا. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہ ٹو بگن وتھ ہی مطلب یہ نان اسٹارٹر ہے. حیران کن چیز جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ صبح جو 5 ممبر بینچ ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا جو آج کے جو یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے، یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے. باقی وہ یہ نا کہ سوالوں جو آپ ہو رہے ہیں اب 2 ممبر کمیٹی نے جو کام کیا، جو کام کرنے والے تھے وہ بہت سارے انہوں نے اب ہماری اسی آپ بتائیں. ابھی جس طرح اب طارق وسیع صاحب کا اس میں یہ امپورٹنٹ ہو گیا نا کہ وہ 3 میں سے ایک وہ بھی ہیں. اب وہ یہ بتاتے ہیں بھائی کہ اس کمیٹی نے ایک بھی مرتبہ ان کی طرف سے طارق وسیع صاحب کو ایک بھی دفعہ کال ہی نہیں گئی ہے، ایک کال بھی نہیں گئی ہے. ای میل آئی ہے جس کو انہوں نے رپلائی کیا ہے، اس میں بھی جو ان کے مکمل جوابات تھے وہ اس کا حصہ نہیں بنائے گئے، بلکہ کہتے ہیں کچھ اس میں سے بھی کچھ یعنی ٹوسٹ بھی ہے اس میں. اب اگر اجرا کے بعد ہی اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی تو پھر تو ایک مزید ایک اور سوالیہ نشانی کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں بدنیتی تو شروع سے اس کیس میں نظر آ رہی ہے نا. اور دیکھیں یا تو انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا ہو، 4-5 ہفتے کے بعد دیکھا کہ بھئی جو بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں بد اعتمادی ہے، کسی سٹیک ہولڈر انکلوڈنگ فیملی جو جرنلسٹک باڈیز ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہے ان کی حکومت کی ان کاوشوں کو ماننے کے لیے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا آج آپ نے جو بیسک ایک حق ہے ایف آئی آر درج کرنے کا وہ بھی چھین لیا جن سے آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. میں سلمان صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھی تھی طارق وسیع صاحب کے حوالے سے جو مجھے بتا رہے ہیں جنہوں نے تعاون کیا آپ کے ساتھ، آپ کے سوالوں کا جواب دیا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جواب ہی نہیں ہے، اس کی بیسس پہ آپ نے پوری انالیسس نکالی. تو مطلب ہر سٹیپ کے اوپر اگر آپ جو ہے پرسپشن کو خراب سے خراب تر کر رہے ہیں. دیکھیں جو کمیٹی بنے گی ابھی یہ جو جے آئی ٹی، مجھے تو پہلے یہ جاننا ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اصل بات یہ اس کے ٹی او آرز کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اور یہ اس بڑے لیول کی تحقیقات کیا سنبھالنے کی ان میں کیپیسٹی ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جی کہ اس کے اوپر جو ارکان ہوں گے جو ان کے اندر شامل ہوں گے، صحافیوں برادری کیا اس پہ مطمئن ہے، ارشد صاحب کے خاندان اس پہ مطمئن ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے نا لیکن کہ سب کا اتفاق تو اس بات اور یہ کس حد تک انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں قانونی طور پہ. بھائی ان کا مینڈیٹ شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں نا ذرا. شعیب صاحب جی سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے کمیٹی لکھتی ہے کہ جی وہ بڑے فورتھ کمنگ رہے، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا سارا کچھ. اس کے بعد جب سلمان اقبال صاحب نے کوئی ساری چیزیں بتا دی تو وہ سب کچھ لکھ تو دیں اس کے اندر. ساری انفارمیشن جو آپ کے ساتھ انہوں نے یہی مسئلہ سلمان اقبال صاحب کا بھی یہی سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیے تو وہ کم از کم اس کے اندر ایڈ شامل تو کر. تو ٹوورڈز دی اینڈ آپ بتائیں شعیب صاحب، آپ بریک سے پہلے کہہ بھی رہے تھے کہ جے آئی ٹی فارم ہونی چاہیے. اب وہ خبریں آ رہی کہ وہ اس کا نوٹیفکیشن کا اجرا ہو جائے گا کسی بھی وقت. اب کس طریقے سے یہ جے آئی ٹی میں کیا ہو تو یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں افراد کون ہوتے ہیں. صحیح ہے، افراد پہ ڈیپینڈ کرے گا.
جب آپ لیاقت علی خان کے قاتل کو موقع پہ گولی مار دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ثبوت ختم کرنے ہیں. جب ضیاء الحق کا طیارہ مار گرایا گیا تو کچھ نہیں ملا، لیکن جب مشرف پہ اٹیمپٹڈ مرڈر ہوا تو وہ سوئسائڈ قاتل بھی مارا گیا. لیکن جب آپ نے واقعی آپ کی نیت تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی تو تمام ان لوگوں پہ جو اس کے تانے بانے تھے سب لوگوں پر تک پہنچے اور ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو جرم کو چھپانا مقصد ہو، دیکھیں جے آئی ٹی کے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ مشتمل ہو جس کے اوپر اس کی فیملی کو اور صحافی برادری کو ٹرسٹ. بس یہ 100 بات ہو گئی. ایک بات یہ، بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں، سب کا بہت بہت شکریہ. اصل بات یہی ہے کہ سب کو آج یہ لگتا ہے کہ اس میں ہم اصل سوالات کے جوابات تک نہیں پہنچیں گے، تو اس لیے نہیں کہ یہ اتنا کچھ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ولنگنس ہمارا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ نہیں ہوتی اس طرح کے معاملات میں. اگر ول ہے تو پھر اسکل بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور پھر سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں. سب کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد